الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسم ظرف والا قانون پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اسم ظرف بنتا کس سے ہے اور دوسری بات بنتا کیسے ہے۔ تو آج کے درس میں ان دو سوالوں کے جوابات ملیں گے۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور بہت فائدہ ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسم ظرف بنتا ہے مضارع معلوم سے۔ کسی بھی باب کا اسم ظرف ہو، چاہے ثلاثی کا ہو، چاہے رباعی کا ہو، چاہے مجرد کا ہو، چاہے مزید کا ہو، یہ بنتا ہے مضارع معلوم سے۔ اب بنتا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے ہم اسم ظرف کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک ثلاثی مجرد والا اسم ظرف اور ایک غیر ثلاثی مجرد والا اسم ظرف۔ تو غیر ثلاثی مجرد والے اسم ظرف کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ اسی باب کی اسم مفعول کی وزن پر آئے گا۔ جیسے اکرم یکرم سے مکرمن، اور پھر اس کے تین صیغے ہوں گے غیر ثلاثی مجرد میں، مکرمن، مکرمان، مکرمات۔ اسی طرح مصرف، مصرفان، مصرفات۔ جادل یجادل سے مجادل، مجادلان، مجادلات۔ یہ اسم مفعول کی وزن پر بنے گا اور بنے گا مضارع معلوم سے۔ تو غیر ثلاثی مجرد کا تو کھاتا کلیئر ہو گیا، بہت ہی آسان ہے۔ اب آتے ہیں ثلاثی مجرد کی طرف۔ تو ثلاثی مجرد کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اس کا اسم ظرف یا مفعول کے وزن پر آئے گا اور یا مفعول کے وزن پر آئے گا۔ اب کس جگہ پہ مفعول کے وزن پر آتا ہے اور کس جگہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ناقص، لفیف اور مضاف کا، ناقص، لفیف اور مضاف کا اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے دعا یدعو سے مدعن، اصل میں مدعون ہے۔ وقا یقی سے موقن، موقیان۔ اسی طرح مضاف سے مد یمد سے ممد، ممدان۔ تو یہ تھا اسم ظرف ناقص، لفیف اور مضاف کا۔ اور مثال کا اسم ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ وعد یعد سے موعد، وصم یوصم سے موسم، باب جو بھی ہو لیکن ہے مثال کا تو مفعول کے وزن پر آئے گا۔ اب چار تو چلے گئے، مثال، ناقص، لفیف اور مضاف۔ رہ گئے تین، صحیح، اجوف اور محموز۔ ان کا اسم ظرف کبھی مفعول کے وزن پر آتا ہے اور کبھی مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اور کب مفعول کے وزن پر آئے گا اور کب مفعول کے وزن پر آئے گا، اس کے لیے ہمیں مضارع معلوم کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اگر مضارع معلوم یفعل کے وزن پر ہو، یعنی عین کلمہ کے نیچے زیر ہو، تو اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے ضرب یضرب سے مضرب، باع یبیع سے مبیع، اصل میں مبیع ہے۔ اسی طرح ازر یأزر سے والظرف منه مأزر۔ اور اگر مضارع معلوم یفعل کے وزن پر نہ ہو بلکہ یفعل ہو یا یفعل ہو، نصر ینصر، علم یعلم، فتح یفتح، اس قسم کے باب ہو، تو پھر اسم ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسے نصر ینصر سے منصر، قال یقول سے مقال، اصل میں مقول ہے۔ اور اسی طرح امر یأمر سے مأمر۔ تو یہ تھا ہمارا اسم ظرف کا قانون۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اس پر پریکٹس کیجئے۔ اسکرین پر یہ قانون بھی آپ کے سامنے چل رہا تھا، آپ نے دیکھ لیا، اور اسی کے حساب سے آپ اپنے کاپی قلم لے کر پریکٹس کیجئے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔